21 مارچ 2025 کی ایک اشاعت ہارورڈ پبلشنگ ہیلتھ کے مطابق خسرہ کی وبا ایک دفعہ پھر سے پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ خطرناک مرض ہے، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے، جہاں نہ تو پینے کا صاف پانی میسر ہوتا ہے، نہ ہی صحت و تندرستی کے وسائل۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اور آپ کا خاندان اس سے محفوظ ہے؟ اس سے حفاظت کے لیے اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خسرہ کی کیا علامات ہیں، اس سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں، بچنے کے لیے قوت مدافعت میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو خسرہ ہو جائے خدا نخواستہ تو اس کی تیمارداری یا دیکھ بھال کیسے کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافی و آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ خسرہ ایک ایسی بیماری ہے جو زیادہ تر بچوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن بڑے بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اگر ان کا مدافعتی نظام کمزور ہو تو۔ یہ ایک متعدی یا چھوت کی بیماری ہے جو کہ آسانی کے ساتھ ایک بچے سے دوسرے بچے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ ایسے بچے جن کو اس بیماری سے بچاؤ کے ٹیکے نہیں لگوائے جاتے، وہ زیادہ تر اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر سردیوں کے آخر میں یا بہار کے موسم میں پھیلتی ہے۔ اس کی وجہ ایک وائرس ہے۔ اس مرض میں جب کوئی چھینکتا یا کھانستا ہے تو اس کے وائرس سے آلودہ قطرے جو ہیں وہ فضا میں پھیل کر اور ارد گرد کی چیزوں پہ جا کے لگ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں گھر میں موجود بچے اور بزرگ یا تو سیدھے سانس کے ذریعے یا پھر جو آلودہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہاتھ لگا کر اپنے منہ، ناک یا کان وغیرہ کو چھوتے ہیں، جس کی وجہ سے وائرس ان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ خسرہ کی کیا علامات ہیں؟ علامات پر بات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ صحت و تندرستی کے بارے میں نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ خسرہ کی علامات بخار کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، گلے میں خراش یا سوزش کے ساتھ خشک کھانسی ہوتی ہے، ناک اور آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے، آنکھوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں جسے پنک آئی کہتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے سرخ دانے چہرے اور گردن پر نمودار ہونے لگتے ہیں، جو آہستہ آہستہ پھیل کر جسم کے دوسرے حصوں تک پہنچ جاتے ہیں، مثلاً بازو، جو ہاتھوں، ٹانگوں اور پیروں تک پھیل جاتے ہیں، اور 5 دن کے بعد ان میں آہستہ آہستہ کمی آنے لگتی ہے۔ یہ ایک خطرناک مرض ہے جو بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اس لیے اگر گھر میں کسی ایک کو لگ جائے تو آپ کو مریض کا فوری علاج اور ساتھ ساتھ اس کی دیکھ بھال اور بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کئی قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مثلاً خسرہ کے ساتھ بچوں کو کان کا انفیکشن ہو سکتا ہے، اسہال اور نمونیا کا خطرہ ہو سکتا ہے، بعض حالات میں دماغ کی سوجن جس سے ہو سکتی ہے، جسے انسیفلائٹس کہتے ہیں، جو یا تو دماغی نقصان کا باعث بن سکتی ہے یا پھر اللہ نہ کرے مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ خسرہ کے علاج سے زیادہ اس سے بچاؤ پر توجہ دینا ضروری ہے، اور بچاؤ کے لیے سب سے مؤثر اور بہترین چیز خسرہ کے ٹیکے لگوانا ہے، خسرہ کی ویکسینیشن کروانا ہے اس لیے اگر آپ نے اپنے بچوں کو ٹیکے نہیں لگوائے تو بغیر وقت ضائع کیے فوراً ٹیکے لگوا لیں۔ خسرہ کا امکان ان بچوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے جن میں وائٹامن اے اور زنک کی کمی ہوتی ہے۔ وائٹامن اے اور زنک بہت ضروری ہے، یہ دونوں قوت مدافعت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ وائٹامن اے آپ کو گاجر اور شکرقندی وغیرہ سے مل سکتا ہے، جبکہ زنک آپ کو چنے اور مسور کی دال وغیرہ سے۔ بازار میں وائٹامن اے اور زنک کے سپلیمنٹس بھی مل جاتے ہیں، چاہے تو انہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے چل کر میں آپ کو ایک قوت مدافعت مضبوط کرنے کے لیے ایک وائٹامن اے اور زنک سے بھرپور سوپ بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ بچوں کے علاوہ اگر گھر میں بڑے بزرگ یا کوئی اور بیمار موجود ہوں جن کا مدافعتی نظام پہلے سے کمزور ہو تو ان کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال اگر وسائل اور بروقت ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو خسرہ ہو جائے تو اس کی صحیح طرح سے دیکھ بھال کرنا یا تیمارداری کرنا بہت ضروری ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ گھر میں موجود دوسرے بچے اور کمزور بزرگ وغیرہ اس سے محفوظ رہیں۔ گھر پر خیال رکھنے کے لیے مریض کو ایک تو آرام سے رکھیں، یعنی آرام دہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں، اور بخار کو قابو میں رکھنے کے لیے پیراسیٹامول، ایسیٹامینوفن جو ٹائلینول کراتی ہے زیادہ تر، یا بروفین وغیرہ استعمال کریں۔ بخار کی حالت میں کسی بھی قسم کی ایسپرین کا ہرگز استعمال نہ کریں، یہ نہایت خطرناک ہو سکتا ہے، بلکہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر علامات بڑھنے لگے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اب میں آپ کو وائٹامن اے اور زنک سے بھرپور ایک بہترین سوپ بنانے کی ترکیب بتاتا ہوں
جو قوت مدافعت مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ پانی اور غذائیت کی کمی جو ہو جاتی ہے اس کو بھی پوری کرے گا۔ اس کے لیے آپ کو ایک درمیانے سائز کی پیاز، 2 عدد گاجر، 100-150 گرام کے قریب شکرقندی، 1 عدد درمیانے سائز کا ٹماٹر، آدھا کپ سفید چنا، 1 کپ پالک، 2 عدد لہسن کے جوے، 1 1.5 انچ ادرک کا ٹکڑا، آدھے چائے کا چمچ ہلدی، آدھا چائے کا چمچ اجوائن، 2 چمچ گھی یا کولڈ پریسڈ آئل اور 4 کپ کے قریب پانی چاہیے۔ کرنا یہ ہے کہ پیاز، گاجر، ٹماٹر اور شکرقندی کو تھوڑا موٹا موٹا کاٹ لیں، پھر ایک برتن میں 2 چمچ گھی یا تیل وغیرہ ڈال کے پھر ان تمام چیزوں کو اس میں ڈال کر 5 منٹ کے لیے پکائیں تاکہ یہ تھوڑی نرم ہو جائے۔ اب پھر اس میں 4 کپ پانی ڈال دیں، اوپر سے ہلدی، اجوائن، چنے اور کتری ہوئی ادرک لہسن جو ہے وہ ڈال دیں، پھر اسے تیز آنچ پر ایک دفعہ ابال دے لیں، پھر 15-20 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے دیں یہاں تک کہ تمام سبزیاں گل جائیں، پھر اس میں پالک شامل کر کے 2-3 منٹ اور پکا لیں۔ اگر چاہے تو اجوائن اور سونف کے پتے جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ بس یہ سوپ تیار ہے۔ اسے چھان کر حسب ذائقہ نمک اور کالی مرچ ملا کر گرم گرم مریض کو روزانہ صبح و شام پلائیں۔ قوت مدافعت میں اضافے کے لیے یہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی پی سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ خسرت تیزی سے پھیلنے والا ایک متعدی مرض ہے جو زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے۔ اس سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ٹیکے لگوانا ہے، ساتھ میں قوت مدافعت مضبوط کرنے کے لیے وٹامن اے اور زنک کا استعمال، اور مریض کو صحیح طرح سے اس کی تیمارداری کرنا بھی ضروری ہے۔ بخار کم کرنے کے لیے ایک دفعہ میں پھر احتیاطاً بتا دوں کہ پیراسیٹامول، ٹائلینول یا بروفین دے سکتے ہیں، لیکن ایسپرین ہرگز استعمال نہیں کرنی، اور مریض کو ٹھوس غذا کے بجائے نرم غذائیں اور سوپ وغیرہ استعمال کرائیں۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہونے لگے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔